نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآل طیبین والطاہرین وعطرتہ وذریتہ وآلہ وصحبہ وخلفائہ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے کرم فضل و رحمت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نے حمد و ثنا پیش کی، آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں نے ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ رب کائنات اپنی عظیم بارگاہ میں حمد و ثنا اور درود و سلام کے ہدیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ تو آج مختصر لب لباب میں گفتگو کروں گا کہ جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں ہر مسلک، آج کا میرا مضمون اور عنوان مقام اہل بیت، مقام صحابہ اور مقام ازواج مطہرات پر ہے۔ مختصر لب لباب میں گفتگو کروں گا، اور سامعین حضرات، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ یہ پرفتن دور ہے، اس میں ہر کوئی اپنی بولی بول رہا ہے۔ دیکھیں، ہم حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کی ازواج مطہرات ہوں، خصوصاً سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، اور سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا، اور تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اور ہم دل و جان سے ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور جو ان کے بارے میں خصوصاً ازواج رسول جو ہماری مائیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی بکواس کرتا ہے یا غلیظہ الفاظ اپنی منہ سے غلاظت نکالتا ہے، ہم ان سے بھی برات کرتے ہیں، اور ہم ان کو لعنتی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہم خلفائے راشدین سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام اول ہیں، خلیفہ اول ہیں، خلیفۃ البلا فصل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور امام الاصحاب مشارق والمغارب جد الحسن والحسین
امیر المومنین مولا کائنات علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ اور امام شبیہ مصطفیٰ دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق سے لے کر امام حسن علیہ السلام تک خلافت راشدہ کو الحمدللہ میں ماننے والا ہوں، اور دل و جان سے ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو، لاکھوں اللہ کے درود و سلام ہو ان پر۔ تو تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین تعالیٰ کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں۔ اب رہی گئی سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی منہج اہل سنت ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور ان کا ہم یعنی کہ نہ ان پر ہم تنقید کوئی کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کی کوئی زیادہ کو کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو ان کی جنگ جمل اور صفین کے حوالے میں ہے ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح اس نے جو یزید کو نامینیٹ کیا اپنی زندگی کے بعد، ہم اس عمل پر خوش نہیں ہیں، اور ہم سادات کرام اس پر بہت میرا ایک سید گھرانے سے تعلق ہے، ہم اس پر بہت غمزدہ ہیں اور ہمیں افسوس ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ امام حسن تو افسوس زدہ نہیں تھے، انہوں نے ان کو خلیفہ ان کی خلافت مانی ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو یہ بھی ان کا غلط نظریہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح کی تھی نانا کے اس فرمان کے، حدیث مبارکہ صحیح البخاری میں ہے کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے اور یہ دو بڑے مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ تو امام حسن کی خلافت 30 سالہ خلافت میں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، جو خلافت راشدہ ہے اس کی امام حسن پر خاتمہ ہے۔ تو خلافت تو وہیں ختم ہو گئی تھی، ملکیت حوالے کر دی تھی۔ جب خلافت 30 سالہ پر ختم ہوگی تو پھر آپ نے ان کی بیعت کس بات پہ کر لی؟ یہ صلح تھی ان کی، کوئی امام حسن نے ان کو اپنا امام نہیں مانا، بلکہ امام حسن اور حسین اور جنابی علی جو ہیں، یہ امیر معاویہ کی تو دور کی بات ہے، تمام صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علیہ السلام تک تمام صحابہ کے وہ سردار بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنی مرضی ہے۔ اگر کوئی سیدنا ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ کو بھی بعد انبیاء افضل البشر با تحقیق مانتا ہے تو ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی مرویات موجود ہیں۔ لیکن مولا کائنات علی علیہ السلام جو کسی شان کے محتاج نہیں ہے، آپ ائمہ کی تصریحات پڑھیں، تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ فضائل اور مناقب جتنی آیات مولا کائنات علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، کسی صحابی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ پھر علم کے لحاظ سے دیکھ لیں، قرابت کے لحاظ سے دیکھ لیں، اور شجاعت کے تمام غزوات میں مولا کائنات فاتحہ ہیں، فتح کرنے والے ہیں، یعنی کہ بہادری کے حوالے سے، قرابت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے مولا کائنات کا صحابہ میں کوئی ثانی نہیں۔ اور پھر ممبر کوفہ پر سلونی قبل تفتدونی کا دعویٰ یا نبی علیہ السلام کی ذات نے کیا ہے یا مولا کائنات علی علیہ السلام نے کیا ہے۔ ان کے علاوہ حضور، کیونکہ مولا کائنات فیضان مصطفیٰ کا چراغ ہے، فیض رسول کا چراغ ہے، اور بدرجہ اتم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا مظہر ہے مولا کائنات علی علیہ السلام۔ کوئی صحابی کا کوئی مقابلہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ خلفائے راشدین کی ترتیب کے مطابق ان کی افضلیت مانتا ہے تو بے شک وہ مانے، اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، ہم ان کو غلط نہیں کہتے، کیونکہ وہ بھی مرویات ہمیں پتہ ہے، وہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ لیکن الحمدللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ مولا کائنات اس امت کے صدیق اکبر بھی مولا کائنات علی علیہ السلام ہے، اور فاروق اعظم بھی مولا کائنات علی علیہ السلام کا القاب ہے، اور باب العلم بھی مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے۔
دارالحکمت بھی مولا علی کی شان ہے۔ تو لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دموں کا دمی، روحی کا روحی، نفسوں کا نفسی، اور اللہ کی توحید پر جنہوں نے سب سے پہلے گواہی دی وہ بھی اہل بیت رسول مولا کائنات جناب زہرا اور حسنین کرمین ہیں، جن کو آیت مبالہ جو میں نے آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، تمام صحابہ موجود تھے۔ حضور تو کسی صحابی کو اللہ کی وحدانیت کے لیے حجت بنا کے نہیں لے گئے، حجت اگر بنا کے گئے ہیں تو یا زہرا کو اپنی لخت جگر کو بنا کے لے کے جا رہے ہیں، یا مولا کائنات علی علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں، یا حسنین کرمین اپنے لخت جگروں کو لے کے، بیٹی کے لخت جگروں کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے زمین پر اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے جن کو رسول نے گواہ بنایا ہے، اور بے شمار مناقب سے حضور علیہ السلام نے ان ذوات مقدسہ، کبھی حضور ممبر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی حضور سجدہ طول کر دیتے ہیں۔ بھائی صحابہ کا کیا مقابلہ ہے اہل بیت کے ساتھ؟ یہی تو دشمنی رسول ہے، کیا نام ہے، یہی تو حضور علیہ السلام سے اور حضور کی پاک بیٹی زہرا سلام اللہ علیہا سے دشمنی ہے۔ راوزیت اور اہل تشیع کو، مکتب اہل تشیع کو صحابہ ہضم نہیں ہوتے، وہ بغض آل محمد، بغض صحابہ میں ڈوب گئے۔ اور ہمارے جو مولوی ہیں یہ کبھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر گفتگو کرتے ہیں، کبھی افضلیت ابو بکر صدیق کرتے ہیں، کبھی آپ نے پاک زہرا کی اولاد کا ذکر کیا ہے؟ حدیث ثقلین کدھر جائے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماری اس کتاب میں اگر آپ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین والی حدیث مانتے ہیں تو جو متواتر ہماری کتاب میں جو کثرت سے ذکر ہوئی ہے، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا بعد کتاب اللہ و اطرۃ اہل البیت، اور کہیں حضور فرما رہے انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد کتاب اللہ و اطرۃ اہل البیت ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہیں حضور فرما رہے علی مل قرآن والقرآن ما علی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، تو یہ کہاں حدیث ہے؟ تو جس کو جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے، جو سب سے بڑا قرآن کا عالم ہے، وہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، کیا نام ہے؟ تو کیا یہ دشمنی صرف آل رسول اور آل زہرا کے ساتھ آپ نے نکالنی ہے؟ ان مولویوں سے میں پوچھتا ہوں، کبھی زین العابدین کا ذکر کیا ہے؟ کبھی آپ نے ممبر محراب پر امام باقر کا ذکر کیا ہے؟ کبھی آپ نے امام جعفر صادق کا ذکر کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے؟ کبھی آپ نے امام رضا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے؟ کیا آپ نے امام نقی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے؟ کیا امام تقی نقی اور امام عسکری اور امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے؟ صحابہ کا ذکر کریں، ان کا دفاع کریں۔ الحمدللہ ہم سادات، ہمارے ماں باپ صحابہ کرام پر ہماری جانیں بھی ان پر قربان ہو، اور اللہ کے لاکھوں درود و سلام ہو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں، پر اللہ کے لاکھوں درود و سلام ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں۔ لیکن بہت افسوس ہے آپ لوگوں پر کہ آپ نبی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ کل قیامت کے روز جب حضور اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے تو آپ سے اہل بیت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، کیا نام ہے؟ تو صحابہ میں کو تو حکم ہوا تھا کہ اہل بیت کے دامن کو پکڑنا ہے، تو صحابہ نے تو پکڑا، یہ آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگ بغض علی میں اور بغض زہرا میں ڈوب گئے ہیں، کیا نام ہے؟ لہذا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کو ہم ماننے والے ہیں، اور ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں۔ ہم امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو
جو بلا فصل خلافت کو نہیں مانتا ہم اس کو گمراہ مانتے ہیں، اس کو لعنتی مانتے ہیں۔ جو سیدنا عمر کی خلافت دوم کو نہیں مانتا رضی اللہ عنہ ہم اس کو لعنتی مانتے ہیں۔ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت آپ کی تیسری خلافت اور امامت کو نہیں مانتا ہم اس کو لعنتی مانتے ہیں، کیا نام ہے۔ لیکن خدا را خیال رکھیں کہ ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ ہے افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر، ٹھیک ہے وہ آپ کا ایک اپنا نظریہ ہے، لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم بعد رسول مولا کائنات اور علی علیہ السلام پاک زہرا اور حسنین کرمین سے کسی صحابی کو افضل نہیں مانتے۔ بے شک آپ ہمیں اہل سنت سے خارج کرتے ہیں سو بے شک کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک ہمیں اسی پہ زندہ رکھ اور اسی پر خاتمہ بالایمان دے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ در زہرا کے بھی غلام ہیں اور شوہر زہرا کے بھی غلام ہیں، اخی رسول کے بھی غلام ہیں، حسنین کے بھی غلام ہیں۔ ابو بکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان پاک زہرا کے بھی غلام ہیں اور پاک زہرا کے پاک شوہر مولا کائنات علی علیہ السلام کے بھی غلام ہیں، حسنین کے بھی غلام ہیں، اور نبی جن کا نانا پوری کائنات کا سردار ہے ان کی اطرت کا درجہ آپ لوگ کم کرتے ہیں۔ کوئی حیا کریں، کوئی خدا کا خوف کریں۔ کل آپ نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل البشر کہتے ہیں، کیا آپ کے نزدیک ہر حیثیت میں ابو بکر صدیق افضل ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت والجماعت کے کہ ابو بکر صدیق ہر حیثیت اور ہر جہت ہر لحاظ سے کسی صحابی سے افضل نہیں ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اس کو کوئی رد کر کے دکھائے۔ ہر حیثیت ہر جہت سے، ہر حیثیت میں کائنات میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ حسنین کا نانا ہے۔ کائنات میں ہر خوبی، ہر کمال، ہر صفت میں حسنین کا نانا ہے، اللہ کا حبیب ہے اور تمام انبیاء کا امام ہے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ باقی سب میں جزیات ہیں، کوئی کسی پہلو میں، کوئی کسی پہلو میں، کوئی کسی پہلو میں۔ آپ نے کوئی میٹر پکڑا ہوا ہے کہ فلانا فلانے سے افضل ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے۔ میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ بعد از رسول مولا کائنات علی علیہ السلام ہو یا پاک زہرا سلام اللہ علیہ ہو یا حسنین کرمین ہو، یہ سب سے افضل ہیں تمام صحابہ نبیوں کے بعد۔ انبیاء سے افضل نہیں ہے۔ انبیاء مخلوقات میں سب سے افضل ہستیاں انبیاء ہوتی ہیں، یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں، کوئی یہ نہ کہے میرے بارے میں کہ معاذ اللہ کہ میں انبیاء سے بھی افضل مانتا ہوں۔ انبیاء میں حسنین کا نانا اور پوری کائنات میں افضل الکائنات حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ باقی انبیاء کے بعد سید الصحابہ مولا کائنات علی علیہ السلام، حسنین کرمین اور پاک زہرا کی ہے۔ باقی تمام صحابہ ان کے در کے غلام ہیں۔ کیا یہ ہے میرا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔